بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار آفیشیل چینل۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی چاہتا تھا، لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کو آذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ عز و جل کی وحدانیت اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ آذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کی اونٹوں کی بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے، مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ بیٹھتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل ان مسافروں نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے اور کسی کا خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو، بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ جادو۔ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی ہی کی جادو کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بات پر ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت آذان ہوتی رہی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت آذان دیتے ہیں اور ہمارے تالاب سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو۔
جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے یہاں، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم لوگ دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن یوں ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیروں نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کامل فقیر ہیں۔ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہونے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا۔ آخر طے یہ پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کیے جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ آپ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرو، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور ہندوؤں کی مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا، جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی جلد راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اس کی قابلیت پر حیران تھے، اور رام دیو جو آپ رحمت اللہ علیہ کو شکست دینے آیا تھا خود مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ کے ولیوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।